بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ بات گرداند از راہ۔ میرے منیر ایک کتاب ہے جس میں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سوانح عمری، ان کے زندگی کے واقعات، معمولات، ملفوظات ذکر ہیں۔ اس میں ایک جگہ ذکر ہے کہ آپ کا ایک خاص عقیدت مند مرید انڈیا کا رہنے والا اور انڈین CID میں انسپکٹر تھا۔ آپ نے اس کو حروف مقطعات میں سے صرف ایک حرف پڑھنے کے لیے دیا۔ اس نے اس کی ریاضت کی، محنت کی، کوشش کی، اور وہ اپنی CID رپورٹ میں 6 مہینے کی پہلے ایڈوانس رپورٹ لکھ لیا کرتا تھا۔ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، نہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا نہ آپ پاس بیٹھے ہوئے، تو 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ کتابوں میں جو کچھ ذکر ہے، مذکور ہے، سچ لکھا گیا، جھوٹ لکھا گیا، بالعہدۃ علی الراوی، ذمہ داری راوی کی ہوتی ہے، لکھنے والے کی ہوتی ہے۔ جیسا لکھا ہے ویسے پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اس بات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عملیات اور جو وظائف کسی صاحب علم سے، صاحب نظر سے، صاحب کشف سے جو عنایت کیے جاتے ہیں، جو دیے جاتے ہیں، اگر اس کی اجازت سے وہ پڑھے جائیں تو کما حق کو ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر کما حق و فائدہ اس کو دا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے کسی محبوب کو قدموں میں بلانے کے لیے نہیں، اپنی کسی دشمنی کو نپٹانے کے لیے نہیں۔ ان کا مقصد، ان کا مدعا، ان کی رضا، ان کی خوشنودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ پھر اللہ اس کام کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو میں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر جس نے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کر لیا، وہ اپنی من کی مرادوں کو پالے گا۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ بزرگان دین نے جس چیز پہ محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک ذرہ بر نیکی قبول کر لی ہے تو میں باقی نیک کام کرنے چھوڑ دوں۔ اس کی وجہ کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی اور تنگ دستی سے تنگ ہیں۔ کئی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جن کی منگنی رشتہ نہیں ہو رہا، کئی ایسی ہیں جو شادی کے بعد پریشان ہیں، سسرال والوں کے ناز و نخرے اٹھا نہیں سکتی، اور یہ بھی اپنی اداؤں سے ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ معاملہ دونوں طرف سے خراب ہوتا ہے۔ جو بیٹی اس گھر سے اس گھر جاتی ہے، اس کو اپنا سمجھ لے، اور اس گھر والے اس کو اپنا سمجھ لے، تو معاملہ ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ ان مسائل سے 2-4 لوگوں کے لیے، اور جو پڑھ لکھ کے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے، ان کو اپنی من پسند وہ منصب نہیں مل رہا ہے، تو وہ اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ اپنی اس عمل میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بارہا میں کہتا ہوں کہ یہ دنیاوی ڈگریاں، آخری سے آخری ڈگری بھی بندہ لے کے
اس کو اپنے مقصد کی نوکری اور کام نہ ملے مایوس ہو جاتا ہے، وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسا نسخہ ہے جو مایوسوں کو روشنی کی راہ اور امید کی کرن دکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پہ لاتی ہیں۔ ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے گیا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نے کہا ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا دونوں میں سے کس کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک چیز بیچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے بیچے ہوئے دام سے کلہاڑی لا کے منگوا کے دستہ لگا کے اسے دی، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچنا شروع کر دو۔ وہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا وہ کل ہاتھ اوپر کر رہا تھا، آج اس کا ہاتھ نیچے تھا، کل اس کا ہاتھ اوپر تھا۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی جو عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کے کئی وظائف آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج سورہ اخلاص میں سے صرف 2 لفظ، 2 نام، 2 اسم باری اللہ الصمد، ان کو آپ لکھنا شروع کریں کسی جائز مقصد کے لیے، اپنی مراد کو پانے کے لیے اس کو لکھنا شروع کریں۔ جس طرح یہ میں اپنا معمول ہے لکھنے کا، اس میں ذات یا اللہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح کی کاپی لے لیں جس کے ایسے خانے بنے ہوئے ہوں، یہ ایسی کاپی لے لیں، ہر خانے میں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، جہاں تک کہ تعداد آپ کی 1,25,000 ہو جائے، اور اس کے لکھنے میں بے شک 40 دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے، 20 دن لگ جائیں، آپ نے اس تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اور جب اس کو لکھ چکے تو اس کو اسی خانے کے لحاظ سے کاٹ کر چھوٹی چھوٹی پرچیاں جیسے بنیں گی، کینچی سے اس کو کاٹ لیں، لفظ نہ کٹے، لکیر کے اوپر سے کاٹنا ہے، اور آپ نے لکھنا اس ڈبے کے اندر ہے، خانے کے اندر ہے۔ اس کو آپ کسی سمندر پہ، کسی نہر پہ، کسی ڈیم پہ، کسی دریا کے کنارے چلے جائیں اور یوں ایسے اس پانی کے اندر پھینک دیں۔ یہ بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ ڈیم ہو یا نہر ہو یا سمندر ہو یا دریا ہو جس کا پانی وافر مقدار میں ہو، اب یہ سوال نہ کرنا کہ اللہ کے نام کو پانی میں پھینکنا ہے۔ پانی جب دا در دا سے کم ہو، 10 بائی 10 فٹ سے کم ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو ناپاک ہوتا ہے، اور جب دا در دا 10 بائی 10 فٹ گز ہاتھ لمبا چوڑا ہو اور وہ جاری بھی ہو، جس طرح ٹینکیاں بنائی جاتی ہیں اس کی ٹوٹی بھی لگی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر موٹر کا پانی، نل کا پانی جاتا ہے، پانی پاکیزہ ہوتا ہے۔ دریا اور نہر کا چلتا بہتا پانی صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ آپ جب اس کے اندر پھینکیں گے تو ان پرچیوں میں سے کوئی 1 یا 2 اڑ کر، یہ آپ کی قسمت ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ آپ کی قسمت ہے، اڑ کر آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم کے کسی حصے بھی وہ واپس آ کے ٹچ کر جائے، آپ اس پرچی کو سنبھال کے رکھ لیں۔ دین اور دنیا کا خزانہ ہے۔ آپ جس کام کو بس زبان سے کہیں گے یہ ہو جائے ہو جائے گا، یہ نہ ہو نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اتانی عبدی اجعلک ربانیا، اے میرے بندے میری اطاعت کر، تقول للشیء کن، تو جب کسی چیز کے لیے کہے گا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔
اور جب آپ نے اتنی ریاضت کے ساتھ، اتنی پاکیزگی کے ساتھ، اتنی طہارت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، محنت شاقہ کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں کو لکھا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اس ذات سے امید لگائے بیٹھے ہیں، یقین کیے بیٹھے ہیں کہ جس کی بارگاہ سے عطا ہی عطا ہے، نا امیدی اور مایوسی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے۔ اللہ کی کلام ہی کہتی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ نا تو وہاں سے بھی عطا ہوتی ہے، وہاں سے بھی ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب حضرت زکریا علیہ السلام گئے نا تو وہاں مختلف موسموں کے پھل دیکھے، یعنی ابھی کنوں میں نہیں مل رہا ہے، مالٹا نہیں مل رہا ہے، لیکن اس گرمی کے موسم میں بھی آپ کو تازہ مالٹا مل جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے۔ سردیوں میں تربوز مل جائے جا کے تو ایسے ملا، یا مریم انا لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی و حصور صالحین عطا کیا۔ میں نے دو مقامات دیکھے ہیں، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اسلام آباد میں بری امام کے نام سے ایک مزار مشہور ہے، اسلام آباد کے لوگ، پنڈی کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جانتے ہیں۔ وہاں جنہوں نے چلہ کیا تھا، اوپر ایک پہاڑی ہے، ایک چھوٹی سی غار ہے، تنگ ہے، وہاں پتھر کی ایک اتنی بڑی جڑ نکلی ہوئی ہے، بالکل مولی کی شیپ کی ہے، بہت بڑی لمبی ہے۔ جس موسم میں بھی آپ جائیں اس سے پانی کا ایک ایک دو دو تین تین قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ اس کے نیچے جا کر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے وہاں ہاتھ رکھنا، آپ کے بھی، میرا خود اپنا ذاتی معمول ہے، کئی لوگوں کو دیکھا، اور اللہ کے کرم سے وہاں میں نے 2 سال تک تراویح پڑھائی ہیں۔ وہاں عام بندے کے جانے کی بس کی بات نہیں ہے، جنگل سے چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے بس ایک خوفناک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ وہاں لوگ اپنے مرادیں پانی کے لیے اس پانی کے قطرے کو اپنے ہتھیلی پہ ڈلنے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پا گیا، جس کو نہ ملے، جب اس کی بارگاہ سے عطا نہ ہو تو باقی کسی سے کچھ عطا نہیں ہوتا۔ یا دوسرا مقام شورکوٹ جنگ میں سلطان الاولیاء سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی، وہاں بیری کے درخت ہیں، یوں ایسے تنے ہوئے ہیں، ان کی شاخیں جس طرح انگور کی بیلیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، کبوتر بیٹھے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں بھی آپ جا کے دیکھیں، اپنی جاگتی آنکھوں سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود جا کے دیکھیں، لوگ اپنے رومال، اپنے دوپٹے، اپنے پرنے یوں اس بیری کے درخت کے نیچے بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک پتا گرے اور اس کپڑے کے اندر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ دونوں مقام پہ گیا اور دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا۔ وہاں پانی کے ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہی پانی کے 3-4 قطرے ٹپکے میرے ہاتھ پہ لگے، اور وہاں گیا تو لوگوں نے رومال بچھائے ہوئے تھے، دوپٹے بچھائے ہوئے تھے، قمیصیں اتار کے رکھی ہوئی تھی، ہوا آتی ہے ادھر سے ادھر کر دیتی ہے، کوئی پتا بھی ان کے کسی کپڑے پہ نہیں پڑتا۔ اللہ کے کرم سے جاتے ہوئے سر کے اوپر، کندھوں کے اوپر کئی پتے گرے پڑے۔ یہ فخریہ طور پہ کہوں یا تحدیث نعمت کے طور پر کہوں، بچپن سے لے کر آج تک ان بزرگان دین کی تعلیمات کو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، آگے چلا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم سے، اس فضل سے مایوس نہ ہوں، آپ لکھنا شروع کریں، لکھیں اور اتنی تعداد پوری کریں، اللہ الصمد کو لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، اور ان پرچیوں کو جا کر پانی میں ڈال دیں۔ پھر وہ جو پرچی کوئی پانی کے اوپر تیری ہوں کہ ڈوب جائیں گی، کوئی اپنے لینے والے لے جائیں گے، جو پرچی تمہارے حصے میں آئی
تمہارے کپڑے پہ آ کے لگی، تمہارے چہرے پہ، تمہارے ہاتھ پہ، جس طرح آئی تو اس کو سنبھال کے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں، ان کی کرم نوازیاں اور ان کی عطائیں دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک ریاضت ہے، یہ ایک محنت ہے، اور جس کے نام کو لکھ رہے ہیں نا وہ کبھی نامراد بھی نہیں کرتا، مایوس بھی نہیں کرتا۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں، لم یتخیب، جو کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں کرتا، تو اس لیے اس کو لکھیں، اس کو پڑھیں، آپ کے اندر ایک تجلی آ جائے گی، ایک نورانیت آ جائے گی، اپنے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، کسی غریب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، وہ تو قرآن پہ بھی کرتے ہیں، وہ تو احادیث پہ بھی کرتے ہیں، وہ تو بزرگان دین کے اوپر بھی تبرہ کرتے ہیں، وہ کیا نہیں کرتے کہنے والے۔ ہم نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے۔ شرک و کفر کے فتووں کی زد میں آئے تو آ جائیں گے، حساب و کتاب ہم نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا ہوگا۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ ہر کوئی بندہ اپنا حق ادا کرتا ہے، کوئی طنز کر کے، کوئی تنقید کر کے، کوئی اصلاح کر کے، ہر بندہ اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ الصمد کو اس کاپی پہ لکھ لیں، 4 خانوں والی جو کاپی ہوتی ہے نا اس کے اوپر لکھتے جائیں، ہر خانے میں اللہ الصمد لکھ جائیں، 1,25,000 کی تعداد پوری کریں، اور پھر اس کی پرچیاں کاٹ کے کسی نہر، سمندر، دریا، ڈیم، جھیل میں جا کے ڈال دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بارشیں دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔